شروعات اسی ذات کے نام سے جس کے بارے میں حب اللہ بھی کہتے ہیں، خوف اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ فرمان میں آتے ہیں، حب اللہ اور خوف اللہ۔ مگر دونوں طرف سے انسان کے اندر ایک شے پیدا ہوتی ہے۔ خوف سے بھی انسان برائیوں کو چھوڑتا ہے، سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے، اور حب سے بھی انسان قرب حاصل کرتا ہے۔ ہوتا شروع میں ہے ایسا کہ خوف ہوتا ہے، جیسے فرمان ہوتا ہے کہ خوف اور امید کے درمیان آگے بڑھے۔ مگر وہ جو خوف ہوتا ہے وہ سدا نہیں رہتا۔ جب امید بڑھ جاتی ہے تو خوف آہستہ آہستہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو خوف ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی شے کو انسان پہچانتا نہیں، لوگوں سے سن سنا کے فلاں چیز سے خوف کھاتا ہے، اور اسی طرح خوف سے آگے بڑھتا ہوا جب کچھ حدود کراس کرتا ہے تو وہاں حب شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے حب شروع ہوتی ہے انسان کو خوف آنا کم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے بعض اوقات ایسے لفظ استعمال کرتے ہوئے سنا کہ تقوی کے معنی بھی خوف کے لکھا گیا، جبکہ عربی میں خوف کا معنی خوف ہے۔ پھر تقوی کا معنی بالکل منون خوف وہ نہیں ہوتا جو خوف کے معنی ہوتے۔ تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری۔ کئی لوگ اس کو پرہیزگار لکھتے ہیں، کئی خوف لکھتے ہیں، جبکہ خوف کا لفظ خوف ہے۔ پرہیزگاری کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ان کاموں سے پرہیز کیا جائے جس سے آپ کا رب ناراض ہوتا ہے۔ وہ ایک احتیاط کا نام ہے، پرہیز کرنا ہے ان کاموں سے جن کاموں سے رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ باقی خوف کا معنی دوسرے مفہوم میں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے، بلکہ ایسے بھی فرمان آتے کہ جو میرے اولیاء ہیں یا میرے مومن ہیں یا میرے بندے ہیں، اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئیں، قیامت پر ایمان لے آئیں، رسولوں پر ایمان لے آئیں، تو اچھے عمل کریں تو وہ لا خوفن علیہم ہو جاتے، انہیں کوئی خوف حزن نہیں ہوتا۔ تو یہاں خوف کا لفظ ہے نا، حزن کا بھی ہے، تو وہاں جہاں خوف لکھا ہوتا ہے کہ خوف نہیں ہوتا، پھر اس کا مقصد ہے وہاں حب اللہ ہوتی ہوگی۔ جب میرے بندے کو خوف نہیں ہوتا،
اگر خوف نہیں ہوتا تو کچھ تو ہوتا ہے، اسی کا نام حب اللہ، جب وہ خوف نہیں ہوتا۔ تو دوستو، ہمیں اتنا خوف نہیں کھانا چاہیے کہ بہت سارے لفظوں میں ویسے ہی خوف 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 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے رب سے یا اپنے سے کوئی خوف نہیں کھاتا۔ اگر وہ اپنا لگنا شروع ہو جائے تو پھر خوف کا آئے گا، پھر تو وہ اپنا ہو گیا۔ بس اسی طرح شروع میں خوف ہوتا ہے، خوف اللہ بھی ہوتا ہے، بعد میں آگے بڑھتے ہوئے وہی حب اللہ ہو جاتا ہے۔ خوف اللہ بھی ہے، حب اللہ بھی ہے۔ خوف اس وقت تک ہوتا ہے جب انجانے میں ہوتا ہے انسان، باقی پرہیزگاری تقوی اس کا سدا رہتا ہے، فخر نہیں کر سکتا، ناز نہیں کر سکتا، اور اس کی حب کو دیکھ کر اتنی عاجزی میں آ جاتا ہے کہ اسے کبھی اپنے آپ پر ایمان نہیں ہوتا، نہ اپنے علم پر، نہ اپنی عبادت پر۔ صرف اس کی محبت اس کو قائم رکھتی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح انسان پوری زندگی ہے سیکھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ ہر شے دوسرے دور رہنے والی تجسس اور خوف زدہ کرتی ہے۔ اگر انسان اس کو اپنے قریب اپنا ہمدرد سمجھ لے، اپنا نگہبان سمجھ لے، تو خوف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر موت بھی بری شے نہیں لگتی، پھر موت بھی ایک ملاقات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، جسم نے تو مرنا ہی مرنا ہے۔ جیسے ہی انسان آگے بڑھتا ہوا، خوف سے ہمیشہ فاصلہ ہوتا ہے۔ جب فاصلے مٹ جاتے ہیں تو محبت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ بہت سارے فرمان ایسے ہیں کہ ہم شارع کے قریب ہیں، ہم مومن کے دل میں ہیں، ہم ہر جگہ موجود ہیں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ موجود ہیں۔ تو جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ میرا ہمدرد ہے، میرا نگہبان ہے، وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے، اور کوئی میرے اتنے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ دور تو بعد کی بات ہے، گھر والی فیملی بھی تو مستقل ہر وقت میرے ساتھ نہیں ہوتی، مگر رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو سونے کے بعد بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی۔ ہر وقت، ہر لمحہ انسان اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کو صبح اٹھتے وقت، رات کو سوتے وقت اسے یاد کرتا ہے، بار بار اسے یاد کرتا ہے، تو وہی شے آپ کو قریب محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہر وقت انسان اس سے کھیلتا ہے، دیکھتا ہے، تو انسان کو حب ہونا شروع ہو جاتی ہے، محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان جیسے دور چیز کا بہت خطرہ ہے، جب وہاں سے گزر جائیں گے تو خطرہ کم ہو جائے گا۔ خوف سے گزریں گے تو خطرہ کم ہو جائے گا، اس کو دور رکھیں گے تو خطرہ نظر آئے گا۔ اسی طرح ہر انسان، رب کے بندوں نے مختلف عبادات بتائی ہیں ہمیں کہ عبادت کیا کرو، اور عبادت کا مقصد قرب حاصل کرنا ہے، ان مقربین کے ساتھ شامل ہونا ہے جو رب کے خاص قریب بندے تھے۔
تو اسی طرح دوستو وقت ایک جیسا نہیں رہتا کہ ہم ایک ہی بات پر اٹل کھڑے ہو جائیں کہ خوف اللہ ہی ہے، حب اللہ نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی الہامی کتب میں موجود ہے، اللہ کے کلام میں موجود ہے، بلکہ حب اللہ کے ساتھ ساتھ شدید حب اللہ بھی ہے کہ شدید حب اللہ کرو۔ جہاں شدید ہو جائے گا وہاں خوف تو نہ رہے گا۔ محبت تو خوف کا خاتمہ کرتا ہے۔ وہ محبت ہی ہے جہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے لا خوف علیہم ہو جاتے ہیں۔ تو ہر وقت ہمیں رب کا خوف ہی نہ کھانا چاہیے، حب اللہ کی طرف بھی آنا چاہیے۔ رب تو فرما رہا ہے میرے بندے کو کوئی خوف حزن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہر وقت کا سیکھا خوف ہی خوف ہونا چاہیے۔ خوف کے آگے بھی کوئی منزل ہے۔ جب خوف سے گزرتے ہیں تو خوف کم ہو جاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، وہاں محبت شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو لفظ ہیں مگر ایک قدم آگے بڑھائیں۔ جو کام ہم خوف سے کر رہے ہیں اسی کام کو ہم محبت سے کریں گے تو وہاں بہت امن اور سکون ہے، وہاں بہت قرار ہے۔ کوئی بھی عبادت کرے انسان کو دو چار شروع میں ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے۔ کبھی انسان خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، کبھی اپنی لالچ سے عبادت کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، یہ بھی لالچ ہے۔ دنیا کی عیسائشیں مانگتا رہتا ہے، دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ کبھی ڈر کے مارے کہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، یہ خوف ہے۔ رزق کے کم ہونے کا بھی خوف ہے، جان کے جانے کا بھی خوف ہے، ادھر رہنے کا بھی خوف ہے، مگر اس سے آگے نکلنا ہے، خوف سے آگے گزرنا ہے، یہاں امید بنتی ہے۔ اس سے آگے محبت شروع ہوتی ہے، وہاں انسان دوری نہیں مانگتا، قرب مانگتا ہے۔ محبت میں انسان آگے بڑھتا ہے، محبت ہی انسان کو لا خوف علیہم کرتی۔ پھر وہاں لالچ بھی نہیں رکھتا کہ رب تعالیٰ میں عبادت کرتا ہوں مجھے یہ کچھ دے دے۔ پھر بغیر غرض ہو جاتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے، کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ وہ اس لیے کہتا ہے تو ہے ہی لائق عبادت ہے، میرا حق ہے میں اپنے رب کا فرما بردار بنوں، اس سے محبت کروں، اس کی رضا میں راضی رہوں۔ رب تعالیٰ جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں۔ جیسے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ رات کو ذکر یہ کرتے ہیں کہ اللہ میں راضی ہوں، جس حال میں بھی ہوں اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے،
پھر رب بھی اس پر رحم کر جاتا ہے کہ اگر میرا بندہ اس دنیا کے امتحان میں اگر راضی ہے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، جسے ہم راضی بر رضا کہتے ہیں۔ تو دوستو، خوف سے آگے نکلنا پڑے گا، ورنہ رب کے پاس جانے کو کبھی جی نہ چاہے گا، خوف زدہ رہیں گے ہم کبھی محب اللہ نہیں کر سکیں گے۔ محبت ایک ایسی شے ہے جو دوریاں ختم کرتی ہے، جو قریب کرتی ہے، جو خوف ختم کرتی ہے۔ اس لیے دوستو، آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک جیسا وقت نہیں رہتا، رب دشمن نہیں ہے، اس نے اس کو انسان کو پیدا کیا ہے، ہم خود ہی اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے اندر نفرت کی آگ پال لیتے ہیں تو خوف زدہ ہوتے رہتے ہیں۔ نفرت کی آگ جلانے سے بہتر ہے نور کا دیا جلائیں، محبت کا دیا جلائیں۔ ہم یہاں ایک دوسرے سے جیتنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، لفظوں سے تو کوئی بھی نعرہ مار کر جیت سکتا ہے۔ دوستو، شکستہ دل بھی بڑا بلند ہوتا ہے، رب کے نزدیک جیت اور ہے، وہ مع صابرین کے ساتھ ہے، صبر والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ ہم جیتنے کی خوشی میں ہیں، وہاں تو ہارا ہوا دل پسند زیادہ کرتا ہے۔ جیسے وہ فرماتے ہیں لوگ، کسی سیانے نے خوب کہا تھا، نہ بچا بچا کے یہ راکھی سے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹا ہوا دل رب کو بہت پسند ہے، جس خالق نے بنایا ہے اس کو یہ گھر بھی بہت پسند ہے، مومن کا دل اس کا گھر ہے۔ باقی دوستو، آگے بڑھتے رہنا ہے، دوسروں پر شکوہ نہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے سے بہتر ہے ہم اپنی غلطیوں کو دور کریں۔ یہ نہ زندگی سدا رہنی ہے، نہ وقت سدا ملنے ہیں۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں کل کر لوں گا، جیسے موقع ملے آج ہی کریں، آرزو کریں کہ رب تعالیٰ، میں تمہیں نہیں پہچان سکتا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اتنے عاجز آ جائیں کہ رب تعالیٰ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ریئلی بھی ایسا ہے، جن کو آ بھی جاتی ہے تھوڑی بہت، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ابھی کچھ سمجھ نہیں ہے۔ جو یہ کہہ دے کہ مجھے سمجھ آئی ہے، وہ سمجھ لینا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ صرف دعویٰ ہے۔ رب کی رضا میں، رب کے مقصد میں، اسی پر راضی رہنا، یہ تو ایک بہت بڑی شہادت کا نام ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں کہ جو حالات ہوں میں قبول کر لوں۔ باقی دوستو، آگے بڑھنا ہے، یہ زندگی ہے، اس کو گزارنا ہے، یہ گزرگاہ ہے، گزارا کرو اور گزر جاؤ۔ دعا کرو، آرزو کرنی چاہیے کہ جیسے
کسی رشتہ دار سے محبت ہو تو وہاں جانے کو بڑا جی چاہتا ہے. تو رب تعالیٰ بھی آپ کا اپنا ہے، اس کی روح انسان کے اندر ہے، انسان اس کی روح کی وجہ سے چلتا پھرتا ہے، اس کی روح ہی ہماری زندگی ہے. تو ہمارا بھی کوئی رب سے ناتا تو ہوگا نا. ہم کو ابسو بیکار تو نہیں پیدا ہوئے. اس ناطے کو پہچانیں، بے بسی اختیار کریں. یہ نہ کہیں کہ میں جان گیا ہوں، بلکہ اور اتنا آسان بھی نہیں جان جانا. اگر کچھ جان بھی جائے تو وہ سارا کچھ تھوڑی جانتا ہے، کچھ ہی جانتا ہے. اسی طرح عاجز آ جائیں کہ رب تعالیٰ پیدا تو مجھے کیا تھا کہ میری پہچان ہو، مگر میری پہچان میں تو کچھ نہیں ہو رہا. بس مخلص ہو جائیں، خالص ہو کے اسے کہیں، پھر وہ خود ہی ثواب بناتا جاتا ہے. کدھر کدھر سے انسان کے پاس آ جاتا ہے، ایسی عطائیں کر دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو دوستو، بڑھتے رہیں آگے. کل علم کوئی نہیں، یہ ہمارے دعوے ہیں. کل وہی ذات ہے، یہ سب ذرے ہیں، آگے پیچھے سبھی جا رہے. ناز نہ کرنا، کبھی بھی عبادت پر غرور نہ کرنا، یا اپنے آپ کو کبھی اعلیٰ نہ منوانا. سب سے اعلیٰ علی کل شیء قدیر وہی ذات ہے. وہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، وہی خدا ہے، وہی سب کچھ. تو اسی پہ سہارا کریں گے، بھروسہ کریں گے تو اطمینان ملے گا. ویسے تو رب تعالیٰ نے فرمایا جیسے مجھے تو جانے گا، جیسے تو گمان کر لے گا میں ویسا ہی ہوں. تو کیوں نہ ہم رب کو ہی سب کچھ سمجھ لیں، سپر پاور سمجھ لیں کہ روزی بھی مجھے وہی دیتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی مجھے وہی دیتا ہے. کیوں نہ ہم تسلیم کریں. ایسے اپنے سر پر بوجھ اٹھانا ہے ہم بڑا بن کے کہ میں ایسے کرتا ہوں، میں اس کو ٹھیک کراتا ہوں، میں اس کو ایسے کرتا ہوں، میں اس کو رہنمائی کرتا ہوں، میں اس کو رزق کھلاتا ہوں. کیوں بڑا بننا ہے؟ بڑا بننے سے تو بوجھ اپنے اوپر پڑیں گے. کیوں تکلیفوں میں بوجھ میں دبنا ہے؟ تو جو بڑا ہے اسے ہی بڑا رہنے دیں. خود عاجز آ جائیں کہ رب تعالیٰ تو ہی اکبر ہے، میں تیرا عاجز بندہ، تو جو چاہے گا میں قبول کروں گا. تو وہ اس باب کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک کن سے فایا کن کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتا، صرف ہمارا یقین ہی نہیں ہوتا. اس لیے آگے وہ کام کیسے کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہے. ہم اس باب کے محتاج ہیں، وہ نہیں. ہم تو اس کے عطا کردہ چیزوں کو بھی عقل کی دلیل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی اور کی وجہ سے. تو دوستو، یہ باتیں تب تک سمجھ نہ آئیں گی جب تک انسان اس سے خود محبت نہ کر لے. محبت کے بنا منزل آسان نہ ہوگی. باقی اپنی پسند ہے، سدا خوف اللہ رہنا ہے یا حب اللہ بھی ہونی ہے. دونوں لفظ موجود ہیں، پسند آپ کی اپنی ہے. دنیا سے حب کریں گے، حب دنیا حاصل کر لی تو خوف اللہ آئے گا. اگر حب اللہ ہو گیا تو پھر دنیا سے خوف بھی آ سکتا ہے اور دنیا سے جانے کو جی بھی چاہ سکتا ہے.
आगे पसंद अपनी है, जो समझ में आता है वो करें, कम से कम जो दूसरा कर रहा है उसको करने दें। हो सकता है रब सब पे मेहरबान हो जाए। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते रहें। आपने खलूस से एक कदम बढ़ा लिया, बाकी सारा कुछ उसके ही कदम है। फिर वो अपना बना के ही छोड़ेगा। फिर सारे इसबाब पैदा कर दे कि दुनिया से कैसे बेजार करता है। ये रब के जो भी आप जिसको भी रब का बंदा मानते हैं, उनकी किसी की भी ज़िंदगी हिस्ट्री खोल कर देखें कि वो कैसे कैसे इस दुनिया से बेजार करता है, कैसे कैसे यहाँ से लेकर जाता है। बाकी आगे रब ताला खुद ही समझाएगा। अपने आप पर रहम करें, खौफ की बजाय हुब्ब अल्लाह शुरू करें और आस्ता आस्ता आगे बढ़ते रहें। ज़रूर अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देगा। खुश रहा करो।